قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الصف یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وقال عز وجل فی سورۃ الطارق فلینظر الانسان مما خلق، وقال عز وجل فی سورۃ النبأ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، وقال عز وجل فی سورۃ النازعات یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیم انت من ذکراها، وقال عز وجل فی سورۃ النمل وإنی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات سے میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات تلاوت کی ہیں، اور ان آیات کو تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو سبق چل رہا ہے، بلکہ اس سبق کی جو ایکسرسائزز ہم کر رہے ہیں، ان میں کل ہم نے ایک ایکسرسائز تیزی سے مکمل کی تھی، جس میں آپ کا جو اسم استفہام ما تھا، اس کے ساتھ مختلف حروف جارہ کا استعمال ہم نے پڑھا تھا۔ ایکسرسائز ذرا اپنے سامنے رکھیں کہ آپ کی تمرین 83 ہے، اس کا جو بعد جزو ہے اس پہ ذرا غور کریں۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ من اور ما استفہام کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، اس کو ملا کر لکھا گیا ہے مما۔ پہلی بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ اس ما استفہامیہ کا الف وہ نہیں لکھا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کثرت استعمال کی وجہ سے، اور دوسری وجہ یہ ہے تاکہ فرق جو ہے وہ قائم رہے ما استفہامیہ کا اور ما خبریہ کا۔ یعنی استفہامیہ جو ما ہے وہ جب آپ کا حروف جارہ کے ساتھ استعمال ہوگا تو ما استفہامیہ کا الف لکھنے میں نہیں آئے گا، جبکہ جو دوسرا ما ہوگا جسے میں ما خبریہ کا نام دے رہا ہوں، اس میں وہ الف لکھا رہے گا۔ کلیئر ہوگی نا بات؟ جیسے اب یہ دیکھ لیں، اگر ما استفہامیہ کی بجائے میں ما موصولہ یہاں پر رکھوں تو من پلس ما از اکول ٹو مم ما، الف کے ساتھ لکھا رہے گا وہ۔ سورۃ البقرہ اس کے ابتدائی رکوع میں آیات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو وہاں پر دیکھیں مم ما الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔
جبکہ یہاں پر آپ کے سامنے آ رہا ہے مما، الف نہیں لکھا گیا. اور پھر اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورۃ الطارق میں سے ایک آیت تلاوت کیا ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے مما خلقا، اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا. خلقا من ماء دافق، پھر اسی طرح آپ کے سامنے جو میں نے مختلف آیات تلاوت کی ہیں اس میں ایک آیت سورہ صف کی بھی تلاوت کی ہے. وہاں پر ماں کا استعمال جو ہے وہ آپ کا حرف جر لام کے ساتھ ہے. لام حرف جر کو آپ ماں کے ساتھ استعمال کریں گے تو بن جائے گا لما. تو لما کا بھی الف لکھنے میں نہیں آ رہا، تو آپ ٹیکسٹ میں دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لما تقولون، تم کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں ہو. تو وہاں بھی بالکل آپ دیکھیں گے کہ لما میں الف جو ہے وہ لکھا ہوا نہیں آ رہا. پھر میں نے آپ کے سامنے سورۃ النمل جو ہے اس کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں ما استفہامیہ کو حرف جر با کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، یعنی بما. ملکہ سبا کی طرف جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا تو اس نے اپنے جو دربار کے لوگ تھے ان سے مشورہ کیا، اور پھر اس نے ساتھ کہا کہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ان کی طرف کچھ تحفے تحائف بھیج رہی ہوں. فَنَاظِرَةٌ، پھر دیکھتی ہوں بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ وہ جنہیں میں بھیج رہی ہوں وہ کیا لے کر آتے ہیں، کیا جواب لے کر آتے ہیں. تو بما کا لفظ وہاں پر استعمال ہوا. پھر اسی طرح سورہ نبا کی ابتدائی آیت ما استفہامیہ کو ان کے ساتھ استعمال کیا گیا، وہاں پر بن گیا اما. وہاں پر پہلے کیا کیا گیا، ان کے نون کو میم میں بدلا گیا اور پھر دونوں میم جو ہیں ان کا ادغام کر دیا گیا اور وہ بن گیا اما. اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں. الذی ہم فیہ مختلفون، وہ جس میں وہ خود بھی اختلاف کرتے ہیں، مختلف رائے رکھتے ہیں. پھر ایک ما استفہامیہ کا استعمال میں نے فی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جو کہ ان 4 ایگزامپلز میں نہیں ہے. یعنی یہاں پر آپ کی ایکسرسائز میں جو ایگزامپلز دی گئی ہیں وہ من کے ساتھ ہے جو کہ مما بن گیا. اس لیے قرآن کی آیت میں نے آپ کو سورۃ طارق کا ریفرنس دیا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. ما استفہامیہ جو ہے یہ ایو شیئن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کون سی چیز. تو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے مِمَّا خُلِقَ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا. انسان کو ذرا اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے کہ وہ پیدا کس چیز سے کیا گیا. دوسری جو ایکسرسائز میں ایگزامپل ہے وہ با کے ساتھ ما استفہامیہ کا استعمال ہے، بما، یعنی کس چیز کے ساتھ. اور ایگزامپل انہوں نے دی مما کی ایگزامپل تو انہوں نے دی نا اوپر، مما خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا، اور اس کا جواب دیا خلقہ من طین، اس نے اس کو مٹی سے پیدا کیا. اور یہ جو بما کی ایگزامپل انہوں نے دی ہے کتاب میں وہ ہے بما قتلت الحیۃ. بما کس چیز کے ساتھ، قتلتا تو نے مارا، الحیۃ سانپ کو. تو جواب بھی دیا ہوا ہے قتلتھا بالحجر، میں نے مارا اس کو پتھر کے ساتھ. اور میں نے جو قرآن سے ایگزامپل دی آپ کو سورۃ النمل کی وہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ ارسل یرسل ارسالا، بھیجنا، اس سے مرسلن بھیجنے والا، اور مرسلۃن بھیجنے والی مؤنث ہوگی. تو اس ملکہ سبا نے کہا کہ انی مرسلۃن، میں بھیج رہی ہوں، الیہم ان کی طرف، کیا، بہدیۃ، کچھ
تحفے تحائف بھیج رہی ہوں. فناظرۃ، ناظر نظرہ ینظرو دیکھنا، ناظرون دیکھنے والا اور ناظرۃ دیکھنے والی. فناظرۃ پھر میں دیکھتی ہوں کہ بما یرجع المرسلون. ٹھیک ہے کہ بما یرجع کیا چیز، کس چیز کے ساتھ یرجع لوٹتے ہیں المرسلون وہ جن کو بھیجا گیا. ٹھیک ہوگی. پھر تیسری ایگزامپل انہوں نے دی ہے لام کے ساتھ ما استفہامیہ کی، لما، اور اس کی ایگزامپل انہوں نے دی ہے کہ لما خرجتا من الفصل، تو کلاس سے باہر کیوں نکلا؟ تو اس نے جواب دیا خرجت، میں باہر نکلا، لأننی مریض، کیونکہ میں بیمار ہوں. اور میں نے آپ کے سامنے قرآن سے آیت رکھی ہے سورہ صف کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لما تقولون، تم کیوں کہتے ہو ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو. کبر مقتن عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بڑی بیزاری کی بات ہے، بڑی ناپسندیدہ بات ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو کرو نہ. اور پھر چوتھی ایگزامپل ان کی ان پلس ما از اکول ٹو اما، اور انہوں نے ایگزامپل دی اما بحثتا فی المدرستی، تو اسکول میں کیا چیز تلاش کر رہا تھا؟ تو اس نے کہا بحثت ان ساعتی، میں اپنی گھڑی تلاش کر رہا تھا. اور دوسرا جملہ انہوں نے دیا ہے کہ اما سألت المدرسہ، اما سألت المدرسہ، تو نے استاد سے کس چیز کے بارے میں سوال کیا؟ تو نے سوال کیا، سألت المدرسہ، استاد سے، اما کس چیز کے بارے میں؟ تو جواب لکھا سألتہ، میں نے سوال کیا اس سے، عن الامتحانی، امتحان کے بارے میں. تو میں نے آپ کے سامنے ایگزامپل رکھی ہے تیسرے پارے کی پہلی آیات کہ اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں. تو یہ چار ایگزامپل جنہوں نے دی، میں نے اس میں ایک ایڈ کیا فی پلس ما استفہامی از اکول ٹو فی ما، کس چیز میں. اس کے لیے میں نے سورۃ النازعات کی آیات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یسألونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں. کیا سوال کرتے ہیں کہ ایان مرساہا، کہ وہ کب آئے گی، کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیما انت من ذکراہا، آپ کا اس کے ذکر سے کیا تعلق. الی ربک منتہاہا، اس کا علم، اس کی انتہا آپ کے رب کی طرف ہے، یعنی آپ کے رب کے پاس ہے. تو یہاں پر یہ ذکر کیا ہے. تو فیما، یہ جو حروف جارہ جب ما استفہامیہ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو ان کو الف کے بغیر لکھا جاتا ہے. فیما بھی اسی طرح ہے، مما بھی اس طرح، اما بھی اس طرح، لما بھی اس طرح. اور فرق، وجہ اس کی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ وجہ یہ ہے کہ ایک تو کثرت استعمال، اور دوسری وجہ یہ کہ یہ جو ما دوسرا ما خبری ہے اس سے فرق کرنے کے لیے استعمال ہو. ٹھیک ہے، آپ کو پتا چل جائے. اور دوسری بات یہ ہے، اس حوالے سے ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ یہ جو ما استفہامیہ جب زا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ماذا، ماذا بھی آپ نے پڑھا ہے نا، یسألونک ماذا ينفقون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں. تو ماں کے ساتھ زا بھی لگ جاتا ہے. تو ماذا کے حوالے سے جو آ رہا ہے گرامر والوں کی وہ یہ کہ یہ ایک ہی لفظ ہے، ماں کہہ لیں یا ماذا کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. ایک رائے یہ کہ یہ ماں استفہامیہ اور زا جو ہے یہ الذی کے معنی میں ہے. ایک رائے یہ ہے کہ ماں استفہامیہ اور زا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، ان کا مرکب اس طرح لفظ ہے. تو اگر ما استفہامیہ زا کے ساتھ استعمال ہو تو پھر الف کو حذف نہیں کیا جاتا.
یعنی ماذا کے ساتھ اب لام حرف جر لگائیں گے نا تو لماذا، لماذا نہیں کہیں گے، پھر لماذا ہی کہیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی وہ ایک فرق جو ہے انہوں نے اس کا رکھا ہے. یعنی پوچھا جائے کہ تو کیوں آیا تو سمپلی آپ کہیں گے نا لما جئتا، لما جئتا، تو کیوں آیا. لیکن اگر کہنا ہو ماں کے ساتھ زا لگا کے تو پھر کہا جائے گا لماذا جئتا، پھر الف ڈراپ نہیں کیا جائے گا. یہ ایک پوائنٹ. اچھا ماں جو ہے اس کے حوالے سے ذرا ایک بات ذہن میں رہے کہ گرامر والے جو ہیں ماں کو مین دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ماں کہتے ہیں وہ کہ ماں اسمیہ ہے اور ایک ماں حرفیہ ہے. تو اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بورڈ پہ تاکہ ماں کی آپ کے سامنے جو ہے وہ اقسام آ جائے. ماں کی دو اقسام، ایک ماں اسمیہ اور ایک ماں حرفیہ. ماں حرفیہ کون سا ہے اس کو پہلے سمجھ لیں. ماں حرفیہ وہ والا ماں ہے جو آپ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا ماں. مثلا فار ایگزامپل دیکھیں قرآن مجید میں جیسے ماں ھذا بشرن فلما رأینہ اکبرنہ، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیران رہ گئی اور وقطعن ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، وقلنا، اور بولیں کہ حاشا للہ ما ھذا بشرن، یہ کوئی بشر نہیں ہے. یہ ماں کون سا ہے؟ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے آتا ہے. یہ ماں حرفیہ ہے، حرف ہے، حرف نفی، ٹھیک ہے نا. اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ کی خبر کو نصب میں لے جاتا ہے، جملہ اسمیہ کی خبر کو نصب میں لے جاتا ہے. اور اس کو ہم نے نام دیا تھا کہ یہ ماں جو ہے مشابہ بلیسا ہوتا ہے. لیسا جو کام کرتا ہے نا وہی یہ ماں کرتا ہے. اس حوالے سے یہ ماں الحجازیہ کہلاتا ہے کیونکہ حجاز والوں کی لغت کے مطابق یہ اثر انداز ہوتا ہے، جبکہ بنو تمیم والے جو ہیں وہ اس کا اثر نہیں ڈالتے. لیکن قرآن مجید چونکہ اسی لغت میں نازل ہوا ہے اس لیے ماں ھذا بشرن آپ نے دیکھا اس کو. اچھا یہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے، جملہ فعلیہ کو منفی بنانے کے لیے بھی اس کے شروع میں آپ ماں لگاتے ہیں. ماں قتلوہ، قرآن مجید میں آیا نا ماں قتلوہ. قتلو، انہوں نے قتل کیا، ہو اس کو، ماں قتلوہ، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. تو یہ بھی ماں آپ کا نافی ہے اور یہ حرف ہے، یہ حرف ہے. ایک ماں جو حرفیہ اور ہے وہ ہے انما، انما والا ماں. یہ کون سا ماں ہے؟ یہ ماں کافہ. انا کیا کرتا ہے؟ انا جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے اور اس کے مبتدا کو نصب میں لے جاتا ہے. لیکن انا کے بعد اگر ماں کافہ لگ جائے تو یہ انا کے اعرابی اثر کو روک دیتا ہے اور وہ جو مبتدا ہے وہ رفع میں ہی رہتا ہے. یعنی انما انت مذکر. فذکر انما انت مذکر، یعنی آپ نصیحت کریں. انما انت مذکر، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ دروغہ نہیں ہے. نصیحت ہی کر سکتے ہیں، زبردستی تو نہیں کسی کو آپ لا سکتے. تو یہ جو انا کے بعد ماں آ رہا ہے، ماں کافہ، یہ دیکھیں انا اگر یہ بیچ میں نہ ہوتا تو انا نے انتا کو کا میں چینج کر دینا تھا، انا کا بن جاتا. لیکن اس نے آ کے اس انا کے اثر کو ختم کر دیا. تو یہ جو ماں ہے ایک
ما جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کو منفی بنانے والا، اور دوسرا انا ما والا ما، یہ آپ کا ما حرفیہ ہے، یہ حرف ہے۔ اس کے علاوہ جو ما اسمیہ ہیں وہ آپ کو کافی سارے ملیں گے، وہ آپ کو کافی سارے ملیں گے، کافی سارے ملیں گے۔ کون کون سے؟ بس اس میں پہلا ما آپ کو مل جائے گا، آپ کہیں کہ استفہامیہ، ما استفہامیہ، یہ اسم ہے، یہ اسم ہے، اس لیے اسے اسمیہ کہہ رہے ہیں۔ کیسے اسمیہ؟ دیکھیں، جب ہم نے سمپل جملہ بنایا تھا ہم نے کہا جی ما ہاذا، تو ہم نے کہا تھا یہ ما جو ہے یہ اس ہاذا کے ساتھ مل کر جملہ پورا کر رہا ہے۔ ما ہاذا یہ کیا ہے، تو یہ ما آپ کا استفہامی ہے۔ ایک ما آپ کا جو ہے وہ موصول ہے، ما موصولہ، جیسے وَرَزَقْنَا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ما رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے انہیں عطا کیا، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ ایک ما موصولہ ہو گیا۔ ایک ما آپ کا شرطیہ ہوتا ہے، شرط کے لیے ما تشرب، ما تشرب، اشرب، جو تو پیے گا میں پیوں گا، ما تشرب اشرب، وہ آپ کا ما شرطیہ ہو گیا، وہ بھی اس میں۔ ایک ما آپ کو ملے گا گرامر کتابوں میں، ما تامہ۔ یہ تامہ کیا ہے؟ یہ ہمارے مطلب اس وقت ریلیٹڈ بالکل نہیں ہے، اس لیے اس پہ اپنا ذہن کو ابھی ہم نہیں ڈالتے، جو ہمیں ضرورت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پانچواں ما جو اس میں ہے وہ ما موصوفہ، موصوف بن کر آ رہا ہے۔ مثلا اس کی میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ رأیتو، میں نے دیکھا، ما فی الداری، رأیتو فعل اور فاعل، ما ایک تو سمپل ذرا موصولہ کے حوالے سے پہلے سمجھیں اس کو، ما موصولہ، ٹھیک ہے، یعنی ہم اس کو کہیں کہ یہ ما جو ہے اس میں موصول ہے، اور فی الداری کیا ہے؟ جار پلس مجرور۔ موصول کے لیے صلہ ہوتا ہے، اور صلہ جب ہے جملہ یا شبہ جملہ، تو جار مجرور یہ آپ کا صلہ بن گئے، اور موصول اور صلہ مل کر کیا بن گیا جی؟ مفعول۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ، ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو ما موصولہ۔ لیکن اس جملے کا انالیسس ایک اور طریقے سے کیا جا سکتا ہے، وہ طریقہ کیا ہے وہ بھی لکھتا ہوں میں آپ کے سامنے، دوبارہ اس جملے کو لکھتا ہوں۔ رأیتو ما فی الداری، رأیتو وہی فعل با فاعل، ما موصوف، ما موصوف، فی الداری جار پلس مجرور، جار مجرور اس ما کے لیے صفت بن کر آ رہے ہیں، موصوف اور صفت مل کر کیا بن گئے؟ مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ یعنی یہاں پر ما کو ہم نے موصوف بنا دیا، موصول نہیں لیا، ترجمہ وہی ہے، ترکیب کا فرق آپ کے سامنے آ گیا۔ اور ایک فرق یہ ہے کہ ما جو موصول کے لیے آتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، اور جو ما موصوف ہے وہ نکرہ ہے۔ اسے نکرہ مانیں گے تو پھر وہ جو کہا تھا کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے تو وہ اس کے لیے صفت بن کر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی میں نے دیکھا اس چیز کو جو گھر میں ہے، ایسی چیز، میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو گھر میں ہے۔ رأیتو ما فی الداری، رأیتو ما فی الداری، میں نے دیکھا اس چیز کو جو گھر میں ہے، یہ فرق پڑے گا۔ رأیتو ما فی الداری، میں نے اس چیز کو دیکھا جو گھر میں ہے، میں نے
ایسی چیز دیکھی جو گھر میں ہے، تو وہ نکرہ معرفہ کا فرق ہو جائے گا. صرف تھوڑی سی ٹیکنیکل سی وہ گفتگو ہوگی، لیکن بہرحال یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں، گرامر میں ملتی ہیں. تو تامہ جو ہوتا ہے نا، ما تامہ، اس کو اب تھوڑا سا آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ ما تامہ وہ ہوتا ہے جو نہ تو موصولہ ہوتا ہے اور نہ ہی موصوفہ ہوتا ہے، وہ تامہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیسے؟ اس لیے کہ موصول جو ہوتا ہے نا اسے چاہیے ہوتا ہے صلہ، جو بھی موصول ہوگا اس کو چاہیے ہوگا صلہ، جو موصوف ہوگا اسے چاہیے ہوگی صفت. ٹھیک ہے؟ تو یہ تامہ جو ہے اسے نہ صلہ چاہیے ہوتا ہے نہ صفت چاہیے ہوتی ہے، یہ اس لیے تامہ اسے بولتے ہیں، یعنی تام، مکمل. اس حوالے سے آپ کو یعنی اس کی ایگزامپل عام طور پہ ملتی ہے کہ فانی، وہ جو نیما ہے نا، نیما اس کے ساتھ فانی اما، اس کے اندر جو ماں ہے وہ اس کو لیتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ ذرا یہ انشاءاللہ کبھی پھر آگے آ جائے گی. ایک چھٹا ماں اور ڈال لیتے ہیں، وہ ہے ماں. صفت بن کر آتا ہے، یہ موصوف بن کر آ رہا تھا، یہ ماں جو ہے صفت بن کر آتا ہے. صفت کیسے بن کر آتا ہے؟ مثلا میں کہتا ہوں آتی تو دے، آتی تو دے نی مجھے، آتی نی کتابن، کوئی کتاب، آتی نی کتابن، مجھے کوئی کتاب دے. ماں، یہ ماں جو لگ رہا ہے یہ کتابن کے لیے صفت بن کر آ رہا ہے، اور یہ آتا ہے عموم نکرہ کے لیے، یعنی نکرہ کو مزید نکرہ کرنے کے لیے. فکرہ ختم ہو گیا. آتی نی کتابم ماں، مجھے کوئی سی بھی کتاب دے دے، مجھے کوئی سی بھی کتاب. نکرہ تھا کتابن، کوئی کتاب، اس کو مزید نکرہ کرنے کے لیے ماں لگا دیا اینڈ پہ، کوئی سی کتاب، کوئی بھی کتاب دیتے. قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، اللہ تعالیٰ کوئی سی بھی مثال، کوئی بھی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا. عام طور پہ ہم چونکہ وہ پڑھتے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ماں شاید موصول ہی ہوگا، اس لیے گزر جاتے ہیں کیونکہ ترجمہ میں آ رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے نا تو آپ کو چلے گا وہ ماں جو ہے وہ یہ ماں صفت والا ہے. یعنی ایک ماں موصوف بن کر آ رہا ہے، ایک ماں صفت بن کر آ رہا ہے. یہ ذرا ماں کی دو فردر ڈویژن، اسمیہ اور حرفیہ. اور بات وہی ہے کہ ہم نے اس کلاس کو چونکہ ایڈوانس کلاس کا نام دیا، تو ایڈوانس کا مطلب تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اس میں ایڈوانس چیزیں خلاصہ پڑھی جائے. ماں جو آپ کا استفہامیہ ہے نا، اس کے ساتھ ماں استفہامیہ، اس کے ساتھ عام طور پہ زا بھی استعمال کر دیا جاتا ہے. ماذا از اکول ٹو ماں، ایک ہی چیز ہے، استفہامیہ ہی ہے یہ. ٹھیک. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہم نے پڑھا یہ ہے کہ جو ماں استفہامیہ ہے نا، ماں استفہامیہ، اس کے شروع میں اگر حرف جر داخل ہو جائے، جیسے حرف جر لام داخل کیا، تو یہ جو ماں کا الف ہے نا یہ ڈراپ ہو گیا، یہ بن گیا لما، الف ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. لیکن ماذا کے ساتھ اگر حرف جر استعمال ہوگا لام، تو پھر وہ ماں کا الف ڈراپ نہیں ہوگا، اس کو آپ لمازا ہی کہیں گے، لمازا نہیں کہیں گے. یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی تو وہ بورڈ پہ آپ کے سامنے لکھتی. جی تمرین ہے ہماری 84. تأمل، تأمل یا تأملو، غور کرنا. تأمل مثالہ، مثال پر غور کر. ثم اکتب، پھر لکھ. الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو. بعد تحویل الکلمات التی تحتہا خط، تبدیل کرنے کے بعد ان کلمات کو جن کے نیچے
لائن لگی ہوئی ہے الا جموعن، کس میں تبدیل کرنا ہے؟ جمع کی طرف. ایگزامپل آپ پہلی کر لیں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی. من الفتا، ملا کر پڑھیں گے من الفتا. نوجوان کون ہے؟ من الفتا نوجوان کون ہے؟ من الفتا الذی، وہ نوجوان کون ہے جو خرج من الفصل الانا، ابھی کلاس سے باہر نکلا ہے. لائن کس کے نیچے لگی ہوئی ہے؟ الفتا. اس کو آپ نے تبدیل کرنا ہے جمع میں. الفتا کی جمع الفتیاتو. الفتیاتو. اب الفتیاتو کیا تو یہ جو الذی ہے اس میں موصول، اس میں موصول آپ کو پتا ہے الذی، اس کی جمع الذین مذکر کے لیے، اللتی اس کی جمع اللاتی یہ مؤنث کے لیے. اور اس میں موصول جو ہے یہ آپ صفت بن کر استعمال ہوتا ہے، صفت بن کر استعمال ہوتا ہے. تو الفتح کے لیے صفت بن کر آ رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ الفتح مذکر تو الذی بھی مذکر لگایا، الفتح واحد ہے تو الذی بھی واحد ہے. الفتح معرفہ تو الذی اسماء موصولہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں. الفتح اگر رفع میں ہے تو الذی بھی رفع والا ہے، حالانکہ وہ الذی مبنی ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ صفت بن کر آ رہے ہیں، صفت فالو کرے گی چاروں اعتبارات سے. تو اب جمع میں چینج کیا الفتح کو تو وہ بن گیا من الفتیاتو. نوجوان کون ہے؟ کون نوجوان؟ اب ان کی جو صفت آئے گی وہ بھی جمع میں آئے گی الذین. وہ نوجوان جو خرجو باہر نکلے من الفصل الانا کلاس سے ابھی. اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ان کو سالو کرنا ہے. جی پہلا جملہ ہے صحیح صاحب، من الرجل، من الرجل الذی دخل بئی، کیا پڑھیں گے اس کو؟ دخل بئی تو تاتی بیتکم، دخل بیتکم الانا، جو ابھی تیرے گھر میں تمہارے گھر میں داخل ہوا وہ آدمی کون ہے؟ اب آپ نے جو انڈر لائن ورڈ ہے یعنی جس لفظ کے نیچے لائن لگی اس کو جمع میں تبدیل کرنا ہے. الرجل کی جمع کیا ہے؟ الرجالو. اب الرجالو کریں اور اس کی وجہ سے اس میں موصول بھی چینج ہوگا اور پھر اس میں موصول کے بعد جو صلہ آئے گا اس کا ورب بھی چینج ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یہ باتیں سامنے رکھ کے اب جملہ بولیں، کیا بنے گا؟ من الرجال الذین دخلوا بیتکم الآن. ماشاء اللہ. من الرجال الذین دخلوا بیتکم الآن. یہ ہو گیا جی. وہ مرد کون ہیں جو ابھی تمہارے گھر میں داخل ہوئے ہیں. جی امیس دوسرا جملہ. این الطالب الذی جاء امسی. جملہ تھا جی این الطالب الذی جاء امسی. الطالب کو چینج کریں، جمع کیا بنی؟ این الطلاب الذین جاءوا امسی. ماشاءاللہ. الطالب سے الطلاب بنا، اس کی وجہ سے الذی سے الذین ہو گیا اور الذین کا جو صلہ ہے جاء وہ جاؤ جمع میں چینج ہو گیا تو جملہ بن گیا این الطلاب الذین جاءوا امسی. وہ طلبا جو کل آئے تھے کہاں ہیں؟ جی شاہ صاحب تیسرا جملہ. ضربت میں نے مارا الولد الذی، اس لڑکے کو جس نے ضربنی مجھ کو مارا تھا. جی الولد کو جمع میں چینج کریں، الاولاد بن گیا. جی جملہ کیا بنا پھر؟ ضربت الاولاد الذین ضربنی. ضربت الاولاد الذین ضربونی. ماشاءاللہ جی. میں نے ان لڑکوں کو جنہوں نے مجھے مارا تھا مارا. اچھا اب جو اگلی ایکسرسائز ہے وہ الذی کی مؤنث اللتی پہ ہے. تمرین 85. تأمل المثال، مثال پر غور کر. ثم اکتب الجمل الآتیہ، پھر جملے لکھ. بعد تحویل الکلمات التی تحتہا خط الی جموع. وہی سٹیٹمنٹ ہے. الطالبۃ التی دخلت الفصل، دخلت الفصل الآن، دخلت الفصل الآن من الہندی. وہ طالبہ
جو ابھی کلاس میں داخل ہوئی انڈیا سے ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جب الطالبہ کو جمع میں چینج کیا تو بن گیا الطالبات. اس کی وجہ سے اللتی سے اللاتی بنا اور دخلت سے دخلنا. الطالبات اللاتی دخلنا الفصل الآن من الہند. جی گلزار صاحب پہلا جملہ آپ کے لیے. الفتاة التي عند المديرة اخت مریم. الفتاة التي وہ نوجوان لڑکی جو عند المدیرتی پرنسپل کے پاس ہے، اخت مریم مریم کی بہن ہے. الفتاة اللائی عند المديرة اخوات مریم. جی اب الفتاتو کو جمع میں تبدیل کرنا ہے تو کیا بنے گی جمع اس کی؟ الفتیاتو. الفتیات اللاتی عند المدیرتی، یہ وہی رہے گا. ٹھیک ہے، اس میں نہیں پرنسپل لوگ کی جمع نہیں بنا دینی. اب وہ نوجوان لڑکیاں ہیں تو خبر جو آئے گی وہ بھی ظاہر جمع آئے گی، تو اختو کی بجائے اخواتو مریمہ. اخواتو مریمہ مریم کی بہنیں ہیں. وہ نوجوان لڑکیاں جو پرنسپل کے پاس ہیں مریم کی بہنیں ہیں. اخواتو مریمہ رقم اضافی ہے نا. اخواتو مریمہ مریم کی بہنیں. جی شبیر صاحب. الطبیبات التی فی مستشفى جی اس میں پہلا لفظ ہے الطبیبتو. الطبیبتو اس کے بعد اگلا لفظ ہے التی، پھر فی مستشفى الولادتی من ان کلترا. ٹھیک ہے، یعنی وہ ڈاکٹر جو جی میٹرنٹی ہاسپٹل میں ہے انگلینڈ سے ہے. تو الطبیباتو کو جمع کریں گے الطبیباتو بن گیا، اور اللتی سے اللاتی بن گیا. فی مستشفى الولادتی من ان کلترا، وہ باقی ویسا کا ویسا ہی رہے گا. ٹھیک ہو گیا. جی عبدالرزاق صاحب کریں گے جملہ. المرأة التي دخلت بيتنا أماني. جی المرأة امرأتن پر الف لام داخل ہوتا ہے تو المرأة بن جاتا ہے. المرأة التي دخلت بیتنا، وہ عورت جو ہمارے گھر میں داخل ہوئی کون ہے؟ عمتی میری پھوپھی ہے. المرأة کی جمع کیا ہے؟ النساء. اللاتی دخلنا بیتنا. اما کی جمع کیا ہوگی؟ امات. اماتنی. اماتو. اماتو پلس یا تو اماتی. اماتی. اماتی کیونکہ اس میں نا تو یا متکلم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھ سے پہلے زیر ہو، تو اس میں تو اس کی ڈیمانڈ عام طور پہ پوری کر لیتا ہے. اماتن تھا تو اماتی بن گیا. اللہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ جمع مؤنث جو اس میں موصول ہے وہ اللاتی اور اللائی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے آپ کو اللاتی بتایا تو اس لیے ہم نے اللاتی کو سامنے رکھتے ہوئے ایگزامپلز جو ہیں وہ کی ہیں. لیکن اس کا جو با پارٹ ہے اب اس کو ذرا پڑھ لیں. الاسماء الموصولۃ، اس میں موصولہ انہوں نے بتایا ہیں آپ کو. المذکر، المؤنث، المفرد، الجمع. من الفتى الذي دخل الفصل الآن، اس میں الذي اس میں موصول نکلا واحد مذکر کے لیے، اور الجمع جمع کے لیے کیا ہے؟ من الفتية الذين دخلوا الفصل الآن، الذين جمع کے لیے جمع مذکر کے لیے. یعنی سمپلی بات کیا ہے وہی ایگزامپل سامنے رکھ کے انہوں نے بتایا کہ اسماء موصولہ جو ہیں وہ مذکر مؤنث واحد جمع کے آپ کو بتا دیے. جی پہلے ہونی چاہیے. ہاں جی، تو مذکر جو ہیں واحد الذی اور جمع الذین اور مؤنث اللتی اور اللاتی. مثنیٰ انہوں نے مینشن نہیں کیے. مثنیٰ ہم چونکہ پڑھ چکے اپنے بنیادی جو کورس ہے اس میں، تو وہ کون سے تھے یاد ہے؟ اللذانی، اللذانی اور اللتانی. اللذانی مذکر کے لیے اور اللتانی مؤنث کے لیے. پھر جو واحد اور جمع کے اسماء موصولہ ہیں وہ مبنی ہے، وہ مبنی ہے. الذی، الذی، الذی تینوں حالتوں میں الذی. جمع کے بھی
الذین 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 مؤنث کے بھی اسی طرح، لیکن جو مثنیٰ کے ہیں وہ معرب ہے، حالت رفع میں آنی ساؤنڈ والے اللہ زانی اور اللہ تانی، اور نصب اور جر جو ہے وہ عینی ساؤنڈ کے ساتھ اللہ زینی اور اللہ تینی، ٹھیک ہے. لیکن وہ چونکہ مثنیٰ آپ نے دیکھا ہوگا اس بک کا جو سٹائل ہے اس میں مثنیٰ کو ابھی تک ٹچ نہیں کیا گیا. تو یہ تھے ہمارے اسماء موصولہ. ایکسرسائز نمبر 86 جو ہے وہ ہے کون جملن، جملے بنانے ہیں. اب جلدی سے آپ نے مستعملن استعمال کرتے ہوئے الکلمات الآتیہ آنے والے کلمات کو. رفع، جی رفع سے جملہ بنائیں آپ سب. رفع، رفع کا کوئی بھی صیغہ استعمال کر کے آپ جملہ بنا سکتے. رفع ورفعنا لک ذکرک. قرآن مجید کی آیت آگے جی بہترین ہے کہ لفظ کو دیکھتے قرآن کی کوئی آیت حدیث ٹیسٹ کرے وہ کلیئر ہو. اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو. جی صحیح صاحب. خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا من تین، مٹی سے. جی امیس. آدھا معناہ رجا، آدھا معناہ رجا. آدھا کے معنی جو ہیں وہ ہیں لوٹنا. الجدو، جی شیخ صاحب. آدھا جدی من مدینہ تھی، میرے نانا یا میرے دادا مدینہ سے واپس آ گئے. جدے ذوالحیت طبیلت. جی مما گلزار صاحب. مما کا جملہ بنائے. جی ینظر الانسان مما خلق، لینظر الانسان مما خلق. جی جی بما بما قتلت الحیات، بما قتلت الحیات، تو نے سانپ کو کس چیز کے ساتھ مارا. جی لما، آپ پوچھیں جی تو نے سانپ کو کیوں مارا. لما قتلت حیۃ، لما قتلت الحیۃ، تو نے سانپ کو کیوں مارا. جی اما یتسالون. جی الکلمات الجدیدۃ قائمۃ، فہرست کے لیے ہم نے پڑھا تھا لفظ، اور اس کی جمع ہے قوائم. معنی لفظ ہمارے سامنے آیا تھا. تین نارن، علاقۃ اس کی جمع علاقات. لحظۃ لحظہ لمحہ. جرس گھنٹی اس کی جمع اجراس، افعال کے وزن پر ہے. عدت گنتی، یعنی بار بار کے لیے ہم نے کئی بار کے لیے اس لفظ کو دیکھا تھا. حضرہ وہ حاضر ہوا. خلقہ اس نے پیدا کیا. رفع اس نے بلند کیا. رفع یدہ اس نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا سوال کرنے کے لیے. احسنتا ویل ڈن، احسنتا ویل ڈن، گڈ، بہت اچھے. رنا، رنا یا رنو بجنا، گھنٹی کا بجنا. تو الحمدللہ جی ہمارا 9واں سبق جو ہے مکمل ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے 10واں سبق پورا انشاءاللہ تعالیٰ ختم کر لیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کتاب کو آسان کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. نبی کے سامنے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن یا علی یا